بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلین ایم خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ آج کا موضوع ہے فلسفہ حج۔ حج کے ذریعے دین ہماری کیا تربیت کرنا چاہتا ہے، حج کے ذریعے دین ہمیں کیا ٹریننگ دینا چاہتا ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ حج کے ذریعے اسلام کی ایک بڑی صفت، مسلمان کی ایک بڑی خوبی، اور وہ ہے ہجرت۔ دین کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دینا، دین کے لیے سب کچھ قربان کر دینا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اور یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نہیں، انبیاء کرام سلام علیہم کی سنت رہی ہے۔ اس سنت کی ٹریننگ دینے کے لیے ہم سے حج کروایا جاتا ہے، عمرہ کروایا جاتا ہے۔ ویسے فرضیت کے لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح مکے کے بعد لا ہجرت بعد فتح مکہ، فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں۔ لیکن اگر ایسے حالات ہو جائیں جیسے حضرت ابراہیم سلام علیہ کے لیے عراق میں ہو گئے تھے، اور جیسے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے مکے میں ہو گئے تھے، اگر اس طرح کے حالات کہیں مسلمانوں کے لیے پیدا ہو جائیں تو پہلے سے ان کی تربیت ہو، ٹریننگ ہو کہ وہ دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر جائیں۔ حج میں ایک حاجی اپنا علاقہ، اپنا وطن، اپنا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اور حاجی کی حیثیت میں وہ زندگی کی سہولتیں بھی چھوڑ دیتا ہے۔ مینا ہو، عرفہ ہو، جھونپڑوں میں، خیموں میں وہ رہ کے یہ ٹریننگ لے رہا ہوتا ہے کہ کبھی اگر وقت آ جائے تو میں جنگلوں میں، پہاڑوں میں پکی چھت نہیں بلکہ ایک جھونپڑے میں بھی رہ سکتا ہوں، خدا کی رضا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے۔ اور مزدلفے میں آسمان تلے حجاج کرام رات گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ دراصل تربیت ہے کہ کبھی وقت آئے تو دین کی خاطر، دین کی سربلندی کے خاطر میں کھلے آسمان کے نیچے بھی رہ سکتا ہوں۔ ایک حاجی سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنتا، ایک ہی لباس میں، بغیر سلے ہوئے لباس میں وہ پورا حج کے اعمال، مناسک ادا کرتا ہے۔ یہ تصور دینے کے لیے، یہ اس تربیت کے لینے کے لیے کہ کبھی وقت آئے تو میں ایک چادر میں بھی رہ سکتا ہوں۔ اور ان دنوں میں، حج کے ایام میں، حاجی نہ غسل کرتا ہے، نہ خوشبو لگاتا ہے، نہ صبح و شام یا روزانہ کپڑے تبدیل کرتا ہے، ایک خانہ بدوش۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل حاج، یا رسول اللہ حاجی کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشعث التفل، پراگندہ بال پراگندہ ہیں، بالوں میں کنگھی نہیں کر رہا، کنگھی کرے گا بال گریں گے، صدقہ لازم ہوگا۔ زائد بال ہیں، ناخن بڑے ہو گئے، یہ زائد بال ختم نہیں کر رہا۔ التفل، منہ سے جسم سے بدبو اٹھ رہی ہے، خوشبو نہیں لگا رہا، غسل بھی نہیں کر رہا، کہیں ایسا نہ ہو غسل اور صفائی کے نتیجے میں بال نہ گر جائیں۔ الشعث التفل، پراگندہ بال، بدبودار جسم، خدا کو یہ پسند ہے۔ اور یہ کیوں دین ہم سے کروا رہا ہے؟ ہمیں اذیت دینے کے لیے نہیں، یہ دینے کے لیے کہ ایک دن اگر دین کے لیے اب میرا سب کچھ کی، زندگی کی ہر ضرورت اور ہر سہولت کی بھی قربانی دینی پڑ جائے تو میں تیار ہوں، پہلے سے میری ٹریننگ موجود ہو، میری تربیت پہلے سے ہو چکی ہو، تاکہ یک دم سے اگر یہ ٹریننگ نہیں ہوگی اور یک دم سے اس قسم کے حالات آئیں گے تو پھر شاید ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے انسان حال سے بدحال ہو جائے، اور ان حالات میں شاید ایک اچھے مسلمان ہونے کا فریضہ ادا نہ کر سکے۔ اب دین کے لیے سب کچھ چھوڑا،
کس لیے چھوڑا؟ اپنا سب کچھ چھوڑا، اس لیے چھوڑا تاکہ ایک آزاد ماحول میں اللہ کی 100% فرما برداری کر سکوں، دین کی پابندی کر سکوں، دین کی اشاعت کر سکوں۔ اب حاجی کے لیے حکم کیا ہے؟ جو حج کے وہ ہیں ارکان باطنہ ہیں۔ قرآن ارکان باطنہ 3 بتاتا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، کہ حاجی کا کام ہے ترک گناہ، تارک گناہ بننا، تارک دنیا نہیں، تارک گناہ بننا۔ گناہ، رفث کا گناہ نہیں کرنا، فسوق کا گناہ نہیں کرنا، جدال کا گناہ نہیں کرنا۔ رفث کیا ہے؟ خواہش اٹھانے والی ہر چیز، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ آنکھ کا استعمال خواہش کے لیے ہو، کانوں کا استعمال خواہش کے لیے ہو، زبان کا استعمال نسوانی خواہش کے لیے ہو، شرمگاہ کا استعمال، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ بیوی سے قربت، وہ بھی حج میں، وہ بھی گناہ ہے، رفث نہیں کرنا۔ بد نظری، وہ تو ہے ہی حرام، تو کرنا ہی نہیں ہے۔ بد نظری ہو گئی، کوئی گانے شانے سن لیے تو حج دکھنے میں صحیح تو ہوگا لیکن یہ مردود ہوگا کہ فلا رفث، پہلی شرط۔ ولا فسوق، کوئی گناہ بھی نہیں کرنا، اللہ کی کوئی نافرمانی ہو گئی، یہ بھی نہیں۔ ولا جدال، اور کسی حاجی سے، کسی شخص سے جھگڑا بھی نہیں کرنا۔ اسی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبرور کی جو تعریف فرمائی، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ۔ ایک شخص نے حج کیا، حج میں اذکار، نمازیں، عمرے، اس کا ذکر نہیں ہو رہا، حج کیا اور حج میں کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی جھگڑا نہیں کیا، خواہش والی کوئی حرکت نہیں کی، یہ گناہوں سے ایسے صاف ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ ہوتا ہے۔ تو ترک گناہ کی ٹریننگ بھی اور ہجرت کی ٹریننگ بھی۔ مشرکین مکہ بھی حج کرتے تھے، وہ تارک گناہ بن کے نہیں کرتے تھے، تارک دنیا بن کے کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یمن کے لوگ، حالانکہ یمن کتنا دور ہے، وہاں سے لوگ پیدل سفر کرتے تھے، جب نکلتے تھے تو اپنے ساتھ سامان سفر نہیں لیتے تھے، نہ پیسہ، نہ کھانا، کچھ بھی نہیں۔ اپنے آپ کو کہتے تھے نحن المتوکلون، ہم خدا پہ بھروسہ کرنے والے۔ اس کے بعد جب وہاں سے آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ وہ لوگوں سے بھیک مانگتے تھے، اور بھیک مانگنا حرام ہے۔ تارک دنیا بنے لیکن تارک گناہ نہ بن سکے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اپنے ساتھ سامان سفر لیا کرو۔ بہترین سامان کیا ہے، توشہ کیا ہے مسلمان کا؟ التقویٰ، گناہ سے بچنا ہے، ترک گناہ کرنا ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تجارت کرو، ایک حاجی تجارت کرے، ایک عمرہ کرنے والا اپنے ساتھ کچھ تجارت کا سامان لے جائے، وہاں بیچ دے، یہ خلاف دین نہیں ہے، یہ خلاف حج نہیں ہے، خلاف عمرہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ دین ہمیں تارک دنیا نہیں بنانا چاہتا، تارک گناہ بنانا چاہتا ہے۔ لہذا ہم ذہن میں یہ رکھیں حج کرتے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے، کہ میں دراصل ٹریننگ لے رہا ہوں کہ اے اللہ، آج تیری خاطر میں نے ایک 1.5 مہینے کے لیے جیسے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنا کاروبار سب کچھ چھوڑ دیا، اور آج ایک خانہ بدوش بن کے اے اللہ میں تیری اطاعت کر رہا ہوں، تیرے حکم کی یا تیرے احکام کی پابندی کر رہا ہوں۔ ایسے ہی اے اللہ اگر ایک وقت آ جائے تیرے دین کے لیے مستقل طور پر مجھے سب کچھ چھوڑنا پڑے اور مجھے جھونپڑوں میں رہنا پڑے، اور جنگل میں جیسے رہنے والا ایک شخص جیسے زندگی گزارتا ہے ایسی زندگی بھی مجھے گزارنی پڑ جائے، تو اے اللہ میں سب کچھ دل کی خوشی کے ساتھ، رضا بقضاء کی صفت کے ساتھ متصف ہو کے اے اللہ میں یہ بھی کر لوں گا، لیکن اے اللہ تیرا دین، تیرے دین کو چھوڑوں، تیری نافرمانی کروں، یہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ اس ذہن کے ساتھ انشاءاللہ جب ہم حج کریں گے تو حج
ہماری ٹریننگ تربیت کا بھی ذریعہ بنے گا، اور چونکہ نیت بڑی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس حج کو حج مبرور بنائے گا، اپنے قرب کا ذریعہ بنائے گا۔ بہرحال حج کرتے ہوئے گناہ سے دور رہنا، جھگڑے سے دور رہنا، خواہشات کو اٹھانے والی حرکات سے دور رہنا، یہ ہے اصل حج کے ارکان، جسے ارکان باطنہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔